خلفائے راشدین کی حکومت کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اسے اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ نواسۂ رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی اصولوں اور اعلیٰ قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشۂ بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے کان میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور اپنے پاکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا، اپنا لعاب مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل کیا، دعائیں دی، حسین نام رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حسنین کریمین اور خاندان نبوت سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت اور الفت تھی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اختیار فرمایا، بیٹا علی کا ہے اور مشابہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جبرہ فتح ہوا تو مال غنیمت سے ایک نہایت ہی قیمتی چادر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجی گئی، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول فرمائی۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف سب سے زیادہ یعنی 5000 درہم سالانہ مقرر کیے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کے وظائف بھی بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہی مقرر فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی کچھ پوشاکیں یمن سے آئیں، مگر ان میں سے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق اور شان کے مطابق کوئی پوشاک نہ ملی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر یمن کے علاقے کی طرف سوار بھیج کر مناسب لباس منگوایا، جسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تنکیہ فرمایا۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کی حسنین کریمین سے عقیدت اور محبت، آپس میں رشتہ داری اور الفت و تعلق کے بہت زیادہ واقعات ہیں۔ سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ جب بلوائیوں نے
ایک خط کے بہانے خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو اس وقت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ سیدنا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کے لیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت و تقدیم کا مرکز تھے۔ حضرت حسنین کریمین میں سے کوئی طواف بیت اللہ کے لیے نکلتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام اور مصافحے کے لیے لوگ اس طرح پروانہ وار ٹوٹ کر گرتے کہ یہ اندیشہ ہونے لگتا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ان کی رکاب تھام لیتے اور اس کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے۔ نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ اور عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر شب عبادت گزاری میں گزار دیتے اور اکثر دن روزہ سے ہوتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس وقار متانت کا حسین مرقع اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی تھی۔ کوئی سائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جاتا، اپنا مال کثرت کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حلیم الطبع اور منسکر المزاج تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حلیم الطبع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ غربا کے گھروں پر خود کا کھانا پہنچاتے تھے۔ اگر کسی قرضے دار کی کمزور حالت کا چلتا تو اس کا قرض خود ادا کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی محبوب نواسے نے 10 محرم کو کربلا کے تپتے صحرا میں تشنہ لب ہو کر اپنے جانثاروں کے ہمراہ اپنی جانوں کو جان آفریں کے سپرد کر کے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان حد فاصل کھینچی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حالات کی عدم موافقت کے باوجود آواز حق بلند کر کے پوری نوع انسانی کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اہل حق کا شیوہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اپنے لہو کا نذرانہ دے کر حق کی شمع کو روشن رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے اسلام کے روحانی نظام میں زندگی پر بھی آنچ نہ آنے دی اور اسلام میں لادینی نظریات کی مزاحمت کی علامت بن گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی مقام کو دیکھتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ایک فرد کی شہادت نہیں بلکہ یہ پیغام ہے اہل حق کے نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز فکر وہ آفاقی پیغام ہے جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا کرتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت میں حسینی طرز فکر اور یزیدی طرز فکر ہمارے سامنے ہے۔ طرز فکر کے یہ دونوں رخ ہر دور میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ظلم کا ہر نظام اور ہر فعل یزیدیت ہے، جبکہ علم و معرفت خدا ترسی انصاف
اور انسان دوستی حسینی طرز فکر ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔